السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ نصرت جمال صاحب یہاں موجود ہیں، اور یہاں کیوں موجود ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ میرے لیے بڑا امیزنگ یہاں پہ آنا، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ماسک بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کتنا پیسہ کما رہے ہیں۔ آج یہ سب بات کریں گے کہ پاکستانی پازیٹیو امیج جہاں جہاں ہوتا ہے ہم آپ کو ضرور دکھاتے ہیں، اور دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پرسیپشن لوگوں کا یہاں پر ہے پاکستانیوں کے حوالے سے، ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو بھی ہائی لائٹ کریں جو کہ بغیر کسی مقصد کے، اللہ توکل پہ، انسانیت کے لیے جو ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور ڈھونڈ کے ہمیں دکھانا پڑتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں امریکہ کے اندر رہنے کے لیے۔ اس پاکستان کا پازیٹیو امیج دکھانے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم اپنے گیسٹ سے ملتے ہیں۔ سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عاصم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ مشین ہم نے دیکھی، اتنی بڑی مشین آپ نے لگائی ہوئی ہے، 2500 ماسک پر آور بناتے ہیں، اور اب ہم ان سے پوچھیں گے تھوڑی سی تفصیل کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ماسک ہیں یہ کیوں بنانا شروع کیے، اس کا ذہن میں انہوں نے کیسے سوچا، اور ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کس طریقے سے ماسک بنتے ہیں۔ جی عاصم صاحب، وی آر ان دسمبر ناؤ. ابھی دا ہول کووڈ تھنگ اسٹارٹیڈ بیک ان، معاف کیجیے گا مجھے اردو میں بار بار شفٹ ہونا پڑے گا بیک اینڈ فورتھ. بیک ان منتھ آف مارچ اپریل ٹائم فریم، جب ہم سب نے دیکھا کہ تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ اینڈ نو لارج کمپنی از کمنگ اپ آن دا پلیٹ تاکہ وہ فری ماسک پرووائڈ کر سکیں، ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، تو میں نے اور میری بیگم نے سوچا کہ ہمیں 1 ملین ماسک ڈونیٹ کرنے چاہیے. تو ہم چلے ماسک خریدنے. اٹ ٹوک اس 3-4 months. ہم نے دیکھا کہ سبھی لوگ نفع کی بیس پر، منافع کے لیے صرف بیچنے کی غرض سے ماسک آگے کے بزنس میں پڑے ہوئے ہیں. نو باڈی از ڈوئنگ اٹ جسٹ فار دا جنرل ویلفیئر. One after the other we got burnt out many times. So at that time we decided کہ we should make mask ourselves. جی میرا اپنا بیک گراؤنڈ چونکہ انجینئرنگ سے ہے، تو میرے لیے پراڈکٹ مینوفیکچر کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آئی ایم electrical engineer by background, and we manufacture communication equipment for past 20 some years for telecom, military and all that. So we decided to jump in it ourselves and to take the things in our hand. Eventually we went through the whole process, one after the other. Ek manufacturer, second manufacturer, third one. Everyone was in it for money again. کئی مینوفیکچررز نے اپنی قیمتیں کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد بڑھا دیں. تو دیٹس وائی ٹک اس لائک 4 or 5 months to get this machine going. Again, the objective was to donate 1 million masks. And today we have this machine, it's operational, and thank God we have started sending shipments from about three days ago. Montgomery County, جس کاؤنٹی میں ہم رہتے ہیں, they took the first lot, and another 10,000 are going to state of Maryland. After that, there is a whole list of agencies, Nursing Association, first responders, fire departments, they are on the list. They'll be getting these masks from us. اپروکسیمیٹلی ہمیں بتائیں گے کہ ابھی تک کتنے ماسک آپ ڈونیٹ کر چکے ہیں؟ Well, physically given in hand, it's a process. ابھی ہمارے پاس ایلوکیشن ہو چکی ہے فار مور دین 100,000 so far, but giving in their hand, we're going through different phases. Some people are coming themselves and picking them up, اور کچھ لوگوں کو ہم خود شپ کر رہے ہیں. جی ناظرین، ڈاکٹر علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ اس پورے پروسیس میں یہاں پہ موجود رہتے ہیں، اپنی نگرانی میں جو ہے ماسک کی تیاری کرواتے ہیں، اور وہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج کے ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو ڈونیشن کا سلسلہ ہے وہ انہوں نے ابھی تک کہاں کہاں ڈونیٹ کیا ہے. تو سر، تھینک یو سو مچ آپ کا. جی، ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دنیا بھر میں اس وقت ایکسپورٹ جو ہے بند کیا گیا ہے، پی پی ای کا، مشینری کا، اور خاص طور پہ را مٹیریلز کی بہت بڑی شارٹیج تھی.
تو سب سے بڑا مسئلہ انیشلی جمال صاحب نے اوورکم جو کیا تھا، انہوں نے ان چیزوں کے سورسز وغیرہ ڈھونڈ کے تو وہ سب سے پہلا ہرڈل تھا ہمارے لیے. اس کے علاوہ ایک بار جب مشین آئی ہے تو اس کو سیٹ اپ کرنا، سمجھنا، یہ سب کیونکہ یہاں پہ سب انجینئرز وغیرہ تھے تو مشین کو سیٹ اپ کرنا اور کوالٹی کنٹرول کرنا، یہاں پہ ہم لوگوں نے انیشل ٹائم سب اس میں لگایا تھا. اس کے علاوہ جیسے آپ نے دیکھا ہے یہ پراپلین کی جو لیئرز ہیں اور میلپلون کلاتھ کے جو لیئرز ہیں یہ مل کے فلٹریشن کا باعث ہیں. تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ 2 مائکرون سے کم جو پارٹیکلز ہیں ان کو فلٹر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے ذرا کوالٹی کنٹرول امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو جب سے ہم لوگوں نے یہ مشین یہاں پہ لائے ہیں اس کے بعد سے کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی شارٹیج تھی تو اسٹیٹ، فیڈرل، کاؤنٹی ایجنسیز سے کانٹیکٹ کیا گیا، چیریٹیز وغیرہ، ہر طرح کے نرسنگ ہومز، تو جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں پہ ہم لوگوں نے ڈونیشن شروع کیے ہوئے ہیں. اس وقت پرائمری فوکس جو ہے وہ ہے اسٹیٹ اور کاؤنٹی کے اندر، کیونکہ جمال صاحب کا اگین فوکس یہی تھا کہ جو جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں ان کا خیال رکھا جائے. جی بالکل. تو اس لحاظ سے منٹگومری کاؤنٹی کو ہم لوگوں نے کمٹمنٹ دی ہے ماسکس کی. اس وقت جو تقریباً 25,000 جو ہیں وہ لوکلی جائیں گے. جو اسٹیٹ لیول پہ یہ ہے تو ابھی گورنرز آفس کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ضرورت ہے، یہاں پہ ضرورت ہے، اور ہم لوگ وہاں پہ سینڈ کر دیتے ہیں. جیسے ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا جو پیک ہو رہے ہیں وہ جائیں گے اس ہفتے کے اینڈ سے پہلے 10,000 ماسک جائیں گے میریلینڈ فوڈ بینک کو، جو کہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں یہ لو انکم ایریاز میں. اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑا ریکوائرمنٹ ہے وہ کیونکہ یہاں پہ تھوڑا بہت ایڈریس کیا جا چکا ہے، اب ذرا ہم لوگ بڑے لیول پہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جمال صاحب نے 1 ملین ماسکس کا وہ ڈونیشن پلیج کیا ہے تو، اور میریلینڈ اسٹیبلائز ہو رہا ہے تو اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور جگہوں پہ. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے فیما سے کانٹیکٹ کیا ہے اور فیما ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دے رہے ہیں کہ جو ایریاز آف نیڈ ہیں ماسکس کے لیے. تو اس لحاظ جیسے اب فیما کے تھرو 50,000 ماسک کمٹمنٹ ہو چکی ہے ٹو ہائی نیڈ ایریاز. تو ابھی انہوں نے جگہ نہیں بتائی لیکن انہوں نے ماسکس کی ساری ڈیٹیلز وغیرہ لے لی ہیں، اینڈ وہ پھر اب ہمیں بتاتے رہیں گے کہ اس اسٹیٹ میں یا اس جگہ پہ ضرورت ہے. تو جیسے کہ جمال صاحب نے بتایا ہوگا آپ کو 1 ملین ماسکس ڈونیٹ کیے جائیں گے، فوکس انیشلی ود ان دا اسٹیٹ اور پھر اس سے باہر. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ ہے ہمارا پاکستانی پازیٹیو امیج، جو کہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے اپنی اس کمیونٹی میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا، اور اب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اب ہماری ضرورت کہاں کہاں ہے اور اسی حساب سے جو ہے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے. تو 2,500 ماسک ہر گھنٹے میں جو تیار ہوتے ہیں بہت بڑی بات ہے، اور ابھی آنے والے 2-3 سال جو ہیں وہ رکنے والے نہیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ آیا ہر سال لوگ ماسک پہنا کریں گے، تو ماسک اب زندگی کا حصہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اتنا زیادہ مطلب لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، آپ نے ماسک کی تیاری میں ریسرچ بھی کافی کی ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی 2-3 سال جو ہے اب ماسک ایسا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے؟ آپ کو اگر یاد ہو برڈ فلو آیا تھا کچھ سالوں پہلے، پاکستان میں بھی کافی افیکٹ ہوا تھا. اس کے بعد سے آپ نے اگر کبھی نوٹ کیا ہوگا تو یہ سارے جو علاقے جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے، جیسے ہانگ کانگ، چائنا میں جو بڑی سٹیز ہیں، لوگ ماسک ہمیشہ پہنتے ہیں. اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ صرف پولوشن کی وجہ سے ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہاں پہ اتنے ایسے مسئلے آ چکے ہیں کہ اب لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ پبلک میں سب سے اچھا جو پریونٹیو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماسک آن رکھیں. جیسے کہ اگر آپ ویتنام میں دیکھیں تو ویتنام میں جب یہ کووڈ شروع ہوا تھا تو ان کا رسپانس، ان کے کیسز بہت لو رہے اور ان کا رسپانس بہت اچھا تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ برڈ فلو کے دوران ویتنام کی بہت بری حالت ہوئی تھی، اور اس سے ان کی جو ہیلتھ کیئر سروسز نے یہ سیکھ لیا کہ مین چیز پریونشن کے لیے ٹرانسمیشن روکنا جو ہے وہ ماسک ہے سب سے سمپل، سب سے کاسٹ افیکٹو چیز. تو باقی دنیا یہ چیز باقی دنیا تو خیر نہیں، لیکن جن کنٹریز پہ یہ اثر اس
ان وائرسز کا اثر ہوا تھا وہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں. تو اب ناؤ کیونکہ کووڈ دنیا بھر میں اتنا پھیل گیا, جہاں تک میرا خیال ہے ماسک بہت ضروری رہیں گے. ہماری جو مشین ہے وہ سارے ماسک بناتی تو ہے, لیکن اس کا فائنل سٹیج ہے وہ پیکیجنگ کی ہے. تو پیکیجنگ کے لیے مشین میں کوئی ایسا ماڈیول نہیں ہے کہ جو کیا جا سکے یا ایڈ کیا جا سکے. تو فائنل پیکیجنگ ان باکسز اینڈ ان لارج پیلٹس از آل ڈن بائی ہینڈ. تو اس کے لیے آئی سی ایم سے والنٹیئرز آتے ہیں, شام کو 5 بجے سے 8 بجے تک رہتے ہیں ہمارے پاس. تو وانٹ ٹو مینشن یو دیٹ کہ ان کی سپورٹ ہیز بن کریٹیکل فار اس, اس لیے کہ مشین کا کام تو ایک حد تک وی ڈو نیڈ لاٹ آف مینول سپورٹ, مینول ہیلپ, اور وہ دیٹ ہیز بن گیون ٹو اس بائی آئی سی ایم پیپل. آئی سی ایم از اسلامک کمیونٹی سینٹر ہیئر ان میریلینڈ. جی چلتے چلتے ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اف یو آر پارٹ آف اینی ماسک, funeral home, any large organization that's in the need of mask, because I've seen کئی جگہ funerals are not allowed to go through without N95 mask. Just send us a message via email to Dr. Ali Zaidi. His email address is ali@shreeninc.com, SHIREENINC.com. انہیں میسج دیں and he'll send you a package right away. Thank you. واشنگٹن نائٹ شو ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ایسی ایکسکلوسیو خبریں لے کر آتا ہے. پاکستان کا وہ پازیٹیو امیج جو امریکہ کے اندر کسی بھی اسٹیٹ میں کسی بھی کاؤنٹی پہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, اور آج ہم نے آپ لوگوں کو ڈھونڈا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ کہیں بہت ضروری ہے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت چاہتا ہوں. Washington Night Show with Asim Siddiqui.